إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، برادران اسلام اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً زمانے میں بہت سی تبدیلیوں کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کے قانون مطابق جہاں بہت سا خیر لیے ہوئے ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں میں انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جہاں بہت سا خیر ہوا کرتا ہے، بہت سی خوشخبریاں ہوا کرتی ہیں، وہیں پر ان تبدیلیوں میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، انسانیت کی غلطیوں کی وجہ سے کچھ عذاب بھی ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں تبدیلی، پریورتن، چینجز، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اور ہم لوگ اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر، مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں پر، مختلف چیزوں میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، حکومتوں کی پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں، تعلیمی پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں، انسان کی سماجی زندگی، انسان کا مزاج، انسان کا طرز زندگی وہ تبدیل ہو رہا ہے، انسانی اقدار، انسان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ وہ تبدیل ہو رہا ہے، پھر اسی طرح موسم تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان نے اپنی شرارت کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موسم کو خراب کر دیا ہے، مختلف غلط چیزوں کی پیداوار کے ذریعے سے سمندروں کو خراب کیا جا رہا ہے، فضا کو خراب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فطری ہوا کو خراب کیا جا رہا ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی طرح یہاں تک کہ مسلم حکومتوں کا طرز عمل بدل رہا ہے، مسلم حکومتیں اپنی پالیسیاں اب تبدیل کر رہی ہیں۔ محترم سامعین، یہ تبدیلیاں یہ زمانے کا حصہ ہیں، تبدیلیاں یہ زمانے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ اور اگر ہم سیرت نبوی کو مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کے اندر ہمیں بہت سی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ امیر صحابہ کرام غریب بنتے گئے، غریب صحابہ کرام امیر بنتے گئے، جو حاکم صحابہ کرام تھے وہ محکوم بنتے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ خود اپنے بارے بیان فرماتے ہیں کہ میں بس چند لقموں کے حصول کے بعد پورا وقت صحابہ کرام رسول اللہ سے تعلیم گزار دیا کرتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا تھا صعلوک لا مال لہ، بہت ہی فقیر انسان ہے، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے 20 سال خلافت راشدہ میں گورنر بن کر گزارے اور 20 سال پورے امت مسلمہ کے خلیفہ بن کر گزارے۔ اور وائل بن حجر صحابی یمن کے شہزادوں میں سے تھے، جب وہ اسلام لے کر مدینہ آ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا یاتیکم بقیۃ ملوک یمن، ارے تمہارے پاس یمن کے بادشاہوں کے منتخب انسان آ رہے ہیں، بادشاہوں میں سے تھے، بادشاہ کے گھرانے میں سے تھے۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ معاویہ کے پاس جب وہ گئے تو خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو محترم سامعین، یہ سب ہوتا رہتا ہے، اور خود عہد رسالت میں کئی سی تبدیلیاں آئیں۔ صحابہ کرام نے جنگیں کی، کچھ جنگوں میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو کچھ میں شکست بھی نصیب ہوئی، اور کچھ جنگوں میں صحابہ کی تعداد ہمیشہ کم رہا کرتی تھی، کفار زیادہ رہا کرتے تھے۔ ایک موقع وہ آیا کہ جنگوں میں صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہونے لگی، کفار تعداد کم ہونے لگی۔ محترم سامعین، یہ تبدیلیاں یہ اللہ تعالیٰ کے دستور کا حصہ ہیں، یہ چینجز یہ اللہ تعالیٰ کے دستور کا حصہ ہیں۔ محترم سامعین، قرآن کریم مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں، زمانے میں ہونے والے تبدیلیوں کا ذکر کرتے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانہ ہے، اس میں ہم لوگوں کے درمیان تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ کرتے رہتے ہیں۔
ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے سے بہت سے خیر کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اللہ تعالیٰ کی ہر دن ایک نئی شان ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین مختلف طریقوں سے انسانیت کو آزمایا کرتے ہیں، کبھی بہت سی خوشیاں دے کر، کبھی خوشیوں کو چھین کر کے مصیبتوں کو دے کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا کرتا ہے، اسے بہت سی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو زمانے میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، جس زمانے میں جو چینجز ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جس زمانے میں تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ سنت اللہ فی الکون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کبھی سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ زمانے میں ایسے کیوں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا۔ وهم يسألون، بندوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، خیر کو تم نے کیوں نہیں کیا، شر کو تم نے کیوں کیا، اللہ تعالیٰ سے کبھی پوچھا نہیں جائے گا۔ تو جو بھی زمانے میں تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں، یہ سنت اللہ فی الکون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، ہمیں اسے مان کر چلنا ہے۔ اور دوسری بات محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہی زمانے میں ہونے والی ساری تبدیلیوں کو، زمانے میں ہونے والے سارے حادثوں کو لکھ رکھا ہے۔ یہ قضاء و قدر ہے، یہ قضاء و قدر ہے، اور ہر مسلمان کو تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، بلکہ تقدیر پر ایمان کے واجبات میں سے ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر ہمارے حق میں اچھی ہو یا بری ہو، ہمیں ہر حال پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمانے میں مختلف تبدیلیوں کو لا کر، اتار چڑھاؤ کو پیدا کر کے، حالات کو بدل کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، بندوں میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہوں فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں اور میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ تبدیلیاں کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ محترم سامعین، ایک مسلمان وہ عقل مند ہوا کرتا ہے، ایک مومن وہ چالاک ہوا کرتا ہے، مومن کبھی بیوقوف نہیں ہوا کرتا، مومن کبھی حالات سے آنکھیں موند کر کے گزر جانے والا نہیں ہوا کرتا، مومن حساس ہوا کرتا ہے، مومن عقل مند ہوا کرتا ہے، مومن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فراست عطا کی ہے، مومن کو اللہ رب العالمین بصیرت عطا کی ہے، اس کے پاس آنکھوں کی بصارت کے علاوہ دل کی بصیرت بھی ہوا کرتی ہے۔ مومن وہ ہوا کرتا ہے جو زمانے میں پیدا ہونے والی ہر تبدیلی، زمانے میں ہونے والے ہر اتار چڑھاؤ پر وہ اپنی نگاہ رکھتا ہے، اپنی ذمہ داری محسوس کیا کرتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں، بھلے وہ دنیا کی عمومی حالات ہوں، یا ہمارے اپنے ملک کے حالات ہوں، یا ہمارے اپنے شہر کے حالات ہوں، یا ہمارے اپنے ادارے کے حالات ہوں، جو بھی حالات ہوں، ایک عام انسان کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے کام دینا چاہیے۔ محترم سامعین، عام انسانوں کی، عام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھیں۔ زمانے میں کیسی بھی تبدیلی آئیں، زمانے میں کیسے بھی حالات ہو جائیں، زمانے میں کیا کیا پریشانیاں آ جائیں، کیسے بھی اتار چڑھاؤ آ جائیں، کیسی بھی اونچ نیچ ہو جائیں، ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، ہمارا تقدیر پر واجب ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عبادہ بن صامت مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب صحابی تھے۔ انہوں نے 181 احادیث روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 12 نقیبوں میں سے ایک تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی تھی کہ ہم ہر حال میں سمع و اطاعت سے کام لیں گے، ہم ہر حال میں دین کی ہر بات کو مانیں گے، اطاعت کے لیے اپنا سر جھکا دیں گے، حالات کیسے بھی ہوں، فی العسر والیسر، حالات مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، حالات خوشحالی کے کیوں نہ ہو، والمنشط والمکرہ، دین اسلام کو کوئی بھی کام کرنے میں ہمارا دل آمادہ ہوتا ہے یا ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے، ہر حال میں ہم دین اسلام پر چلیں گے، سمع و اطاعت سے کام لیں گے۔ تو محترم سامعین، دنیا میں کیسی بھی تبدیلیاں آ جائیں، حالات کیسی بھی خراب ہو جائیں، جنگوں کے حالات پیدا ہو جائیں، جانی مالی نقصان ہونے لگے، ایک مسلمان کے ضروری ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے، مشکل حالات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ اور دوسری محترم سامعین، ہماری ذمہ داری یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ایک طاقتور انسان ہونے کے ناطے، ہم زمانے کے حالات کو جس حد تک اچھا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔
زمانے کے حالات کو جس حد تک ہم سدھار ملک کی طرف سے ہو، اس میں انسانوں کے گناہوں کا ایک بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ انسانوں کے گناہوں کا، انسانیت کے کرتوتوں کا، انسانیت کی معصیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور خشکی میں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے۔ تو دنیا میں جو تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جو اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب انسانوں کے گناہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ لہذا میں اپنے گھر والوں کو سمیت، اپنے آل اولاد سمیت، اپنے خاندان سمیت، اپنے ماتحت سمیت اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کیا کریں۔ قوا انفسکم اہلیکم نارا پر عمل کیا کریں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک روایت فرماتے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتی عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقونی علی الحوض۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سال جو گزرتا ہے، اس کے بعد والا سال پہلے والے سال کے مقابلے میں اور زیادہ برا ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ہر سال نت نئی پریشانیاں، نت نئی مصیبتیں لے کر آتا ہے، یعنی پچھلا سال آنے والے سال کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوا کرتا ہے، یعنی ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال پہلے سال کے مقابلے میں زیادہ برا ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حتی تلقونی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کیا کرو۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر آنے والے دن میں نت نئی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آفتیں، آسمانی، زمینی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث تفسیر میں بتاتے ہیں، اس حدیث شرح میں بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلا زمانہ ہمیشہ برا ہی ہوا کرتا ہے اور آنے والا زمانہ ہر ہمیشہ اور زیادہ برا ہی ہوا کرتا ہے۔ نہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والا زمانہ برا ہوتا ہے لیکن پچھلا زمانہ اچھا بھی ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ آنے والا زمانہ اور اچھا ہوا کرتا ہے پچھلے والے زمانے کے مقابلے میں۔ تو یاد رکھیں محترم سامعین، جو حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، اس میں انسانوں کے گناہوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم حکومتوں پر الزام لگانے کے بجائے، حکومت کی پالیسیوں پر الزام لگانے کے بجائے، قدرت پر نعوذ باللہ الزام لگانے کے بجائے اپنے آپ کو محاسبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گھر بار کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاندان قبیلے کا محاسبہ کیا کرے کہ ہم کس حد تک نیک ہیں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں نیکیاں کس حد تک جاری ہیں اور کس حد تک گناہوں میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کیا کرے۔ اور یاد رکھیے، انسان جیسے جیسے برا ہوا کرتا ہے، انسان جیسے جیسے خراب ہوا کرتا ہے، اس پر ویسے خراب ذمہ دار، ویسے خراب حکومتیں، ویسے خراب حکمران، ظالم حکمران، جابر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان ایک مشہور اموی خلیفہ ہیں۔ جب لوگوں نے عبد الملک بن مروان پر بہت سے تانے کسے، بہت برا بھلا کہا، تو انہوں نے دمشق کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اے دمشق کے ذمہ داروں، اے دمشق کے بڑے لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ابو بکر اور عمر جیسے بن کر دکھائیں؟ ہمارا زہد و تقوی، ہمارا طرز معاملت، طرز حکومت ابو بکر عمر جیسا ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابو بکر کی طرح حکومت کریں، عمر بن خطاب کی طرح خلافت کریں۔ تو انہوں نے کہا تو آپ بھی ویسے بن کے دکھاؤ، آپ بھی ان صحابہ کرام کی طرح بن کے دکھاؤ، ان تابعین کی طرح بن کے دکھاؤ جب ابو بکر کے حکومت میں، دور خلافت میں، عمر بن خطاب کے دور خلافت میں عوام الناس کی طرح رہا کرتے تھے۔ کما تکونوا یولی علیکم، تم جیسے ہوگے، تمہارا طرز عمل جیسا ہوگا، تمہارے حکمران بھی ویسے ہی ہوا کریں گے۔ علی بن ابی طالب کے پاس کچھ خوارج آئے اور آ کر کہا کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کبھی لوگوں کے خلاف بغاوت نہیں کی، ابو بکر عمر کے خلاف لوگوں نے کبھی بغاوت نہیں کی، کبھی ان کے تعلق سے برا بھلا نہیں کہا، اور اے علی، آپ کے خلاف تو لوگ بغاوت کرتے جا رہے ہیں، آپ کو تو لوگ بہت برا بھلا کہا کرتے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب نے بڑے پتے کی بات کہی تھی، کہا کہ ابو بکر اور عمر ان کی رعایا مثلی و امثالی، ابو بکر کے دور خلافت میں، عمر کے دور خلافت میں میں اور مجھ جیسے لوگ ان کی رعایا تھے، اور میرے دور خلافت میں تم اور تم جیسے ناہنجار لوگ دور خلافت میں رعایا بن کے ہو، تبھی تو حالات خراب ہیں۔ تو محترم سامعین، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہماری حکومتیں اچھی ہوں، تو سب سے پہلے ہم اچھے بن کر دکھائیں۔ تو یاد رکھیے، انسانیت کی سرکشی، انسانیت کے گناہ، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بھی حالات میں بہت بڑی تبدیلی آیا کرتی ہے۔ محترم سامعین، طالبان علوم نبوت زمانے کی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا کرتی ہے، خصوصاً
پچھلے 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بہت سے تعلیمی ادارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گئے یا تعلیم متاثر ہوئی، کہیں پر تو پورے کا پورا سال ضائع کر دیا گیا، کہیں پر مختصر برائے نام تعلیم ہوئی۔ بہت سے طلباء، بلکہ دنیا کی طلباء کی اکثریت، بلکہ 100% اگر بھی کہا جائے تو بھی بے جانا ہوگا، متاثر رہی۔ آئیے جانتے ہیں کہ تبدیلیوں کے زمانے میں، پریورتن کے زمانے میں طالبان علوم نبوت پر کیا ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات محترم سامعین، طالب علم کبھی بھی کسی بھی وجہ سے اپنے طلب علم کو نہ روکے، طلب علم سے انقطاع نہ کرے، بلکہ وہ مسلسل طلب علم لگا رہے، طلب علم مسلسل وہ لگا رہے۔ کسی بھی وجہ سے بھلے ادارہ بند ہو جاتا ہے، بھلے یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے، بھلے اسکول بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس کچھ اور ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے، جن سے وہ اپنے علم کو جاری رکھ سکتا ہے، اپنے علم میں تسلسل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس کتابیں موجود ہیں، اس کے پاس اساتذہ موجود ہیں، ان کے پاس اساتذہ ربط کرنے کے لیے ذرائع موجود ہیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، علماء کے ہزاروں دروس صبح شام چلتے رہیں، ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پر کتابوں کی بھرمار موجود ہے، ان کتابوں کے ذریعے سے اپنے علم میں پختگی پیدا کر سکتا ہے، علم کو جاری رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ سست طالب علم ہی ہوگا جو مدارس کے بند ہونے کا بہانہ بنا کر، تعلیم گاہوں کے بند ہونے کا بہانہ بنا کر اپنے علم کو چھوڑ دے گا، یا علم سے انقطاع کر دے گا، یا اپنے علم میں پیچھے رہ جائے گا۔ حقیقی طالب علم، وہ حالات کیسے بھی نہ ہو جائیں، وہ اپنے علم کو باقی رکھے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جب انہیں آخری بار دمشق کے قید خانے بند کر دیا گیا، ایک وقت وہ بھی آیا، کتابیں چھین لی گئی، قلم و دوات چھین لیے گئے، تو انہوں نے کوئلے سے جیل کی دیواروں پر احادیث کو لکھا۔ ان کے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے کوئلے سے کوئلے کو قلم بنا کر جیل کی دیواروں پر انہوں نے احادیث کو لکھا، مختلف اقوال کو لکھا۔ میرے ملفوظات بکھرے ہیں زندہ کی دیواروں پر، مقتل میں جو گونج رہی ہے سب میری ہی تقریریں ہیں۔ تو یاد رکھیے، طالب علم کے لیے، علم کے شوقین انسان کے لیے علم سے رکنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، علم سے رک جانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ایک راستہ اگر بند ہوتا ہے تو کئی اور راستے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے علم کو جاری رکھ سکتا ہے، اپنے علم میں پختگی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، طالبان علوم نبوت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ حالات جو بدل رہے ہیں، حالات میں جو تبدیلی آ رہی ہے، ناگفتہ بھی حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، اس میں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے علم میں پختگی پیدا کریں۔ اپنے علم میں پختگی پیدا کرنے کے بعد ایسا نہ ہو طالبان علوم نبوت حالات کی وجہ سے علم میں پیچھے رہ جائیں، تو بعد خلیفہ کون بنے گا؟ علماء کی موت کے بعد علم کو پھیلانے والا کون بنے گا؟ آج کے طلباء، آج کے طالبان علوم نبوت وہی تو کل کے علماء ہیں، وہی تو کل کے داعی ہیں، وہی تو کل کے مبلغ ہیں۔ تو ذمہ داری کا احساس ہو، ہم طالبان علوم نبوت میں، ہم طلباء میں اس بات کا احساس ہو کہ ہم ہی وہ ہیں جو آگے کی نسل کے لیے قائد بن سکتے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو اس پوری مخلوق کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں ذمہ داری کا احساس ہوتے ہوئے ٹھوس علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور بات محترم سامعین، طالب علم وہ ہوا کرتا ہے، طالب علم، حقیقی طالب علم، سمجھدار طالب علم، سمجھدار علماء وہ ہوا کرتے ہیں جو حالات سے باخبر رہیں، دنیا کے حالات سے باخبر رہیں، خصوصیت سے اسلام کے تئیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو حرکتیں جاری ہیں، جو کام ہو رہے ہیں، ان کے تعلق سے ایک مسلمان کو آگاہ رہنا، خصوصیت سے ایک طالب علم کو آگاہ رہنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ پورے علم کے ساتھ، پوری معرفت بصیرت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ وہ اسلام کی سچی اور حقیقی تصویر دشمنان کے سامنے پیش کر سکیں۔ دشمنان اسلام کے جو الزامات ہیں، جو اشکالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کا صحیح جواب دے سکے، تشفی بخش علم سے بھرا ہوا مضبوط دلائل کے ساتھ جواب دے کر انہیں اسلام کے تعلق سے مطمئن کر سکے۔ اس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے، اس کی ذمہ داری ہم طالبان علوم نبوت کی ہے۔ ابھی پچھلے 4 دن پہلے ایک مشہور ہندو ذمہ دار نرسنگھانن سرسوتی نے اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں کہی ہیں کہ مسلمان کہیں پر بھی پڑھ لے، مسلمان کسی بھی ادارے میں پڑھ لے وہ جہادی بن کر نکلتا ہے، مسلمان کسی بھی ادارے میں پڑھ لے وہ آتنکوادی بن کر نکلتا ہے۔ اس طرح کی بکواس اس نے کی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دشمن اسلام ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ کا انکاری ہے. لیکن افسوس کی بات، دل کو تکلیف اس وقت زیادہ ہوا کرتی ہے، دل کو تکلیف اس وقت زیادہ ہوا کرتی ہے جب اسلام کے نام لیوا، اسلام کی طرف منسوب، بلکہ اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرنے والے لوگ اسلام کے خلاف کہنے لگیں، یا اسلام مسلمانوں کے ایک طبقے کے خلاف بیان بازی کرنے لگیں. ابھی پچھلے 21 اپریل کو سری لنکا کی ایک جماعت جس کا نام ہے سپریم کونسل آف صوفی طریقت ان سری لنکا، انہوں نے حکومت سری لنکا کو ایک یادداشت پیش کی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سری لنکا میں اسلام 1400 سال سے پرامن رہا، پرامن تعلیمات دیتا رہا، لیکن جب سے یہ وہابی، یہ سلفی اور اہل حدیث سری لنکا میں آئے ہیں، یہاں پر دہشت گردی پیدا ہونے لگی ہے، دہشت گرد پیدا ہونے لگے ہیں، آتنکوادی حملے ہونے لگے ہیں. لہٰذا ہم حکومت سری لنکا سے درخواست کرتے ہیں کہ ان تمام کو بین کیا جائے، ان تمام کو بند کیا جائے. پھر انہوں نے، ان صوفیوں نے حکومت سری لنکا سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ آئیے ہم صوفی تمام ہندوؤں کے ساتھ، تمام بدھسٹ کے ساتھ مل کر سری لنکا کو ترقی دیں گے اور ان سلفیوں کو اور وہابیوں پر بین کریں گے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کا نام لیوا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کا داعی کہنے والا، ایک گمراہ عقیدے پر چلنے والا، ایک گمراہ عقیدے پر چلنے والی جماعت ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کے تعلق سے، صحیح العقیدہ جماعت کے تعلق سے دشمنان اسلام کے سامنے جا کر یادداشت پیش کرتی ہے، عرضداشت پیش کرتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اس سے بڑا افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان نے پچھلے تقریباً 2-3 سال پہلے ایک ایم پی نے، ایک مسلمان، ایک بہت بڑے مدرسے کی فارغ ایم پی نے ممبر میں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ سلفی، یہ اہل حدیث، یہ دہشت گرد ہیں، یہ صحیح اسلام کو فالو نہیں کیا کرتے. اس طرح کی باتیں انہوں نے پارلیمنٹ میں کہی تھی، جہاں پر پورے دشمن اسلام کا جمگھٹا ہوا کرتا ہے، دشمن اسلام کا پورا جمگھٹا ہوا کرتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے محترم سامعین کہ اسلام کے نام لیوا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ خود مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کے سامنے یادداشت پیش کرنے لگے، عرضداشت پیش کرنے لگے، مسلمانوں کے صحیح العقیدہ جماعت کے خلاف بکواس پیش کرنے لگے، تو کتنے افسوس کی بات ہوگی. ہم طالبان علوم نبوت کے لیے بہت ضروری ہے ان حالات میں ہم ٹھوس علم حاصل کریں، صحیح عقیدہ سیکھیں، صحیح منہج سیکھیں، اسلامی تعلیمات کو سیکھیں، دشمنان اسلام کے اعتراضات کو گہرائی سے جانیں. ایک کافر دشمن اسلام کے خلاف کیا کیا بکتا ہے، کیا کیا بکواس کرتا ہے، اس کے کیا کیا اشکالات ہیں، کیا کیا اعتراضات ہیں، ان کو جانیں، ان کا گہرا مطالعہ کریں، ٹھوس دلائل کے ساتھ، مدلل دلائل کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. اسی طرح مسلمانوں میں وہ نام لیوا لوگ جو نام نہاد مسلمان ہوا کرتے ہیں، وہ دشمنان اسلام کے سامنے اہل العقیدہ، صحیح عقیدہ مسلمانوں کے خلاف جو اعتراضات پیش کیا کرتے ہیں ان کو جانیں، ان کے تعلق سے صحیح تیاری کریں، ٹھوس دلائل کے ساتھ ہم ان گمراہ لوگوں کے سامنے صحیح بات پیش کیا کریں تاکہ جو ہے اسلام صحیح معنوں میں دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جا سکے. تو محترم سامعین، ان پرفتن حالات میں، ان فتنوں کے ان حالات میں طالبان علوم نبوت کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں، بھلے مدرسے بند ہو جائیں، مدارس بند ہو جائیں، تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، وہ کسی بھی حال میں تعلیم کو نہ روکیں، تعلیم کو نہ چھوڑیں، تعلیم میں سستی نہ برتیں، بلکہ ہر حال میں اپنی کوشش کو جاری رکھیں. طلب علم میں ٹھوس طریقے سے آگے بڑھیں تاکہ صحیح علم کے ساتھ، صحیح معرفت کے ساتھ وہ دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام مسلمانوں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین بدلتے زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے رحم کا معاملہ فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم سامعین، حالات دنیا کے کسی بھی رخ پر جائیں، حالات میں کیسی بھی تبدیلی آ جائے، حالات کیسے بھی رخ پر چلے جائیں، لیکن یاد رکھیے خیر کو پھیلنے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے، خیر کو حاصل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
بھرے لاک ڈاؤن پھر پڑ جائے، لاک ڈاؤن کا زمانہ پھر آ جائے، بلکہ اس پہلے والی شدت سے زیادہ اور شدید لاک ڈاؤن آ جائے، لیکن خیر حاصل کرنے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، عبادات پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ خیر وہ ہر حال میں پھیلتا رہے گا اگر اسے پھیلانے والا ہے۔ اگر ہمارے دل میں صحیح تڑپ ہے، صحیح حرص ہے، صحیح جذبہ ہے خیر کو پھیلانے کا، علم سیکھنے سکھانے کا، خیر کے کرنے، خیر کے پھیلانے کا، عبادات کے کرنے اور عبادات پر ابھارنے کا ہمارے اندر جذبہ ہے، تو خیر کو پھیلانے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں۔ اسلام کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ کلمہ ہر حال میں وہ بلند ہو کر ہی رہے گا۔ ضرورت اس بات یہ کہ ہمارے اندر جذبہ ہو۔ مانا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں باہر کے لوگ حج نہیں کر سکے، دنیا کے لوگ حج پہ نہیں جا سکے، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سی ایسی عبادات پیش کی ہیں جن کے کرنے سے حج کا ثواب تو ملتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ مانا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں مدارس بند ہو گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے آلات ہمیں دیے ہیں، ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہمیں دی ہے جس کے ذریعے سے ہم علم کو پھیلا بھی سکتے ہیں، علم سکھا بھی سکتے ہیں، علم سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے خیر کے حصول کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس تمنا تڑپ ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے تاکہ وہ خیر کو سیکھ سکے، خیر کو سکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، اوصيكم نفسي بتقوى الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.